خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے، اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے نا، اس کو ذرا توڑو، وہ توڑ کے دیکھے، اس میں ایک لیسدار مادہ نکلے، اس کا ایک کور ہو، پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرغی 22 دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے، اس میں سے ایک زندہ مرغی اور نکل آئے گی چھوٹی سی۔ جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو، ہاں جی ہے، اس کا ایک بیج توڑیں جو اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے، اس کو کہیں گے جی یہ جو بیج ہے نا، اس بیج کو جب میں زمین میں بوؤں گا نا تو یہ اس سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے۔ اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے، درخت کیا ہوتا ہے، کیا وہ مان لے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو کائنات میں جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے۔ سائنس 3 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ایک سے اس نے ہاتھ اٹھا لی ہیں، 2 پہ وہ کہتی ہے ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے، وائی، وٹ اور ہاؤ۔ وائی، وٹ اور ہاؤ۔ پہلی چیز ہے وٹ، کیا؟ ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، وائی، تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہیں، ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرب ہونا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے، کیسے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت۔ وہ اس کو مانے ہوئے۔ مدر نیچر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں مدر نیچر؟ تو کیا یہ مدر نیچر نے سارے قوانین خود بنائے ہیں؟ ہم جب کوئی ڈسکوری کرتے ہیں، لوگ پرانے زمانے کے لوگ نا، جب ان کو بتایا جاتا ہے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، بس ان کا اتنا ایمان تھا۔ اب سائنس نے اور ترقی کی، انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سٹیجز طے کرتے کرتے ایک خاص حد تک یہ آگے جاتے ہیں۔ اینڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ میٹر کیسے بنایا؟ اچھا جی، میٹر کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ میس کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یعنی میس کی جو کنزرویشن کا نظریہ ہے وہ انہوں نے مان لی، پیدا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے، پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کریشن ایکس نہیں، لوگ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا، اب آگے چلیں۔ ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ وہی چیز ہے، وہ جیسا ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، کہ جب یہ مور پر پھیلاتا ہے یہ اتنے آرگنائزڈ، کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا یا اس کو کسی نے بنایا؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کا کانسیپٹ تو الٹیمیٹلی، پھر آخری جو کوسچن تھا وہ گاڈ کو کس نے کریٹ کیا، اس پہ میرا وہ لیکچر تھا، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، این انٹلیکچوئل ریپلائی ٹو پروفیسر رچرڈ ڈاکنز جو آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی، اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا۔ پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا، جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ اب جتنے میتھمیٹیکل فارمولے، میتھمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو، ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا۔ سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں، یہ ہیلیم سے بنا، ہائیڈروجن، یہ فارمولے ہیں نا، کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ ہائیڈروجن نے پیدا کیا، وہ تو خود پیدا ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کو ڈپ ڈیپ کریں گے ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے سر،
میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر. میری اپنی میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا. ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ، دو ہی نالج ہے نا اسلام میں، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، نالج obtained through observations and experiments. ڈیفینیٹ علم ہے. اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non living things. زندہ چیز زندہ سے ہی بنتی ہے. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ، سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا، وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا. اور درخت کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلے گی آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا ہے نا، اصل میں اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے، لیکن وہ باطن اس لیے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا نہیں. یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے عیاں ہے، خود بیک فٹ پہ ہے. مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. مجھ سے پوچھیں، میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیج سے اتنی آرگنائز فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے. وہ جتنے بیج ہیں ایک ایک تربوز، پھر اس سے آگے تربوز، پھر اس میں مٹھاس ہے، پھر اس کی ایک بار کھال ہے. اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے. ویسے یہ آپ کی ڈھیری پہ تربوز پڑے رہتے ہیں، خراب ہی نہیں ہوتے ہیں. کاٹنے کی دیر ہے، فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو سر ہر چیز میں خدا